کسی سے دشمنی نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ گناہ اپنی ذات پر ظلم ہے۔ ہم نے آنکھوں کو اس قدر برا کر دیا ہے کہ جن آنکھوں نے میرے محبوب کی زیارت کرنی تھی، ان آنکھوں کا حال ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہے اپنی جان پر ظلم۔ اب اگر ہمارے دل میں خوف پیدا ہوا تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب ان کو فرما دو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں پھر کیا کریں؟ جاؤں میرے محبوب تیری بارگاہ میں سبحان اللہ، وَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اب کیا ہو، یہ بھی توبہ کرے، میرا رب کا محبوب بھی ان کے لیے استغفار کرے، سفارش کرے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ توبہ قبول بھی کرے گا اور اپنی رحمتوں کے بادل بھی برسا دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب ہے کیا؟ یہ کیوں فرمایا؟ یاد رکھیں، ہم اہل سنت کا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ طریقہ، اللہ ہمیں خوشی عطا فرماتا ہے تو ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں دکھ آ جائے، غم آ جائے، ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں پتا ہے غم دور ہوتے ہیں ذکر مصطفیٰ کا صدقہ، اور خوشیوں کو اللہ دوام دیتا ہے ذکر مصطفیٰ کا صدقہ۔ سبحان اللہ، ہمیں پتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر گناہ معاف ہوں گے میرے محبوب علیہ السلام کی سفارش کا صدقہ ہوں گے، اور کل جب میدان محشر میں ماں باپ بھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ماں اور بیٹا بھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ساری کی ساری وفائیں قبر کی دیواروں تک رہ جاتی ہیں۔ حاجی صاحب کے بڑے دوست ہوں گے، کون گیا قبر کے اندر؟ کون میدان محشر میں آئے گا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک ذات ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت جب سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اس وقت میں میرے محبوب فرمائیں گے انا لہا۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے میدان محشر کا منظر کھینچا، نقشہ کھینچا، اور میدان محشر جہاں جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت کے لیے اس میدان کو سجایا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں میں نے محبوب علیہ السلام رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکل لحما، میں نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا، محبوب علیہ السلام گوشت تناول فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، وَرُفِعَ إِلَيْهِ ذَرَاعٌ، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بکرے کی دستی پیش کی گئی۔ فَنَاحَسَ مِنْهَا نَحْسَةً، محبوب علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا اتار کر اس کو کھانا شروع کیا، اور پھر فرمایا انا یا الناس انا سید الاولین والآخرین، اور ایک روایت میں انا سید الناس، قیامت کے دن رب کائنات مجھے تمام لوگوں کی سرداری عطا فرما دے گا۔ وَهَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ، لوگوں جانتے ہو ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ان اللہ جمع الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد، اللہ سارے لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں کھڑا کر دے گا، اور 50,000 سال کا دن ہوگا، تکالیف آئیں گی، دادم الشمس، سورج قریب ہوگا، تکالیف آئیں گی، لا یطیقون ولا یستطیعون، نہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھیں گے نہ استطاعت رکھیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فیکون الناس بعضهم لبعض، دل کے کانوں سے سننا، ہم ہر وقت ہر موقع پر ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں لوگ باز کو کہیں گے الا ترون مما ذالک، لوگوں دیکھو تم کس حالت میں پہنچ گئے، تم اللہ کی بارگاہ میں کسی شفیع کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ فیقول الناس بعضهم لبعض علیکم بی آدم، باز کو کہیں گے لوگوں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اب کس حالت میں ہے؟ پسینے کے اندر ڈبکیاں باز کھا رہے ہوں گے، آ کر عرض کی اے آدم آپ تو ابو البشر ہیں، سارے لوگوں کا باپ اللہ نے آپ کو بنایا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، امر الملائکۃ بالسجود،
اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا لکا، سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ ہماری حالت دیکھیں، ہم اس حالت میں پہنچ گئے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ نے مجھے شجر ممنوع کے پاس جانے سے منع کیا تھا، میں چلا گیا، نفسی 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 ذابو الی غیری، آج مجھے اپنی فکر ہے، تم کسی اور در پہ جاؤ، اذهبوا الی نوح، نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب چلتے چلتے نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی تعریفیں کی، یا نوح آپ کو ان اللہ جعل اول الرسل من اہل الارض، خالق کائنات نے زمین میں سب سے پہلا رسول آپ کو بنا کر کے بھیجا، سبحان اللہ، وسماک اللہ عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبادت گزار، سماک اللہ عبدا شکورا، عبادت کرنے والا، شکر کرنے والا بندہ نام رکھا آپ کا۔ ہماری حالت دیکھیں، ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اِنَّ لِي دَعْوَةً، لوگوں اللہ نے مجھے ایک دعا دی تھی، فَدَعَوْتُ عَلَىٰ قَوْمِ، میں نے وہ دعا اپنی قوم کے خلاف مانگی، آج مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے در پہ جاؤ۔ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے کہ سرکار کا ذکر سن رہے ہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی شفاعت کی اتنی بڑی حدیث سنا رہے ہیں علامہ صاحب، کم ہی آپ نے سنی ہوگی، ہم کم علم ہے نا، اجمی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ عرب والوں کو پوچھیں، یہ جب سنتے ہیں وجد میں آتے ہیں اہل محبت، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فَيَأْتُونَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے یا ابراہیم انت نبی اللہ و خلیلہ و رسولہ، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں۔ الا تری ما نحن فیہ، آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے، ہم کس حالت میں ہیں، کس مقام کو پہنچ گئے۔ اشفع لنا الی ربکم، سبحان اللہ، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے وَقَدْ كَذَّبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، میں نے 3 مقام پر حلاف واقع بات کہہ دی، نفسی 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 ذابو الی غیری، اے لوگو میں نے 3 مقام پر حلاف واقع بات کہی، اب تم چلو کسی اور کے در پہ چلے جاؤ، اذهبوا الی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ، فَيَأْتُونَ موسیٰ، چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے عرض کریں گے یا موسیٰ انت رسول اللہ وکلیمہ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ کلام بھی کیا ہے۔ الا تری ما نحن فیہ، دیکھیں ہم کس حالت میں پہنچ گئے۔ اشفع لنا الی ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لوگو قد قتلت نفسا ولم امر بہ، میں نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ ان اللہ ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، غضب فرمایا نہ اس سے پہلے کبھی فرمایا نہ اس کے بعد کبھی فرمایا گا، نفسی نفسی نفسی، اذهبوا الی غیر، اذهبوا الی عیسیٰ، در عیسیٰ پر چلے جاؤ۔ اب چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیر، اذهبوا الی محمد۔ اب جب حضرت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، آقا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کسی اور در پہ چلے جاؤ، میں کہوں گا آنا نہا، یہ مقام رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، آتی الی تحت العرش، میں اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا، فآمن ساجدا، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، خالق کائنات مجھے وہ حمد عطا فرمائے گا جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، سر سجدے میں ہوگا، پھر حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد سل تؤتا اشفع تشفع،
اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگتے چلے جائیے، آپ کا رب عطا کرتا چلا جائے گا۔ آپ سفارش کیجیے، آپ کا رب شفاعت کو قبول کرے گا۔ اور ایک شاعر نے بڑا خوب یہ منظر کھینچا ہے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، پھر امت کی بخشش کا وہ تکرار کریں گے۔ سنا دو یہ میرا قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ سنا دو یہ مجدہ سنا دو، ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی کروٹ مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کا ٹائم ہے گھر والوں کی طرف سے، تو علامہ صاحب نے، مفتی صاحب نے جو اشعار آخر پر پڑھے